السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ محترم سامعین و حضرات، مجلس سجے، وقت گزر چکا۔ آپ احباب نے بہت سی قرآنی آیات بھی سنی ہیں اور سید کائنات کے بہت سے فرامین بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ کچھ خاموشی سی ہے، شاید پوری بیداری نہیں ہے۔ کچھ تھوڑا سا وقت لوں گا، امید ہے کہ آپ ساتھ چلیں گے۔ یہ سائیڈ والے ذرا سامنے آ جائیں، جوان یوتھ والے آ جائیں، بس آ جاؤ اٹھو تو کوئی نہیں، تسی جنے جے ماشاءاللہ۔ اکرمک اللہ لکم، ادھر سے بھی آ جائیں، تو تاڑی ٹیک لان دی عمر نہیں ہے بلیا، آ جا کے آ جا، شاباش، آ جاؤ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ محترم دوستو، سید کائنات دنیا کائنات میں تشریف نہیں لائے، ابھی حضرت آدم بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ ہمارا اصل میں مخاصمہ ہے کیا، ہماری لڑائی ہے کیا؟ ہم کیوں ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر اور پیارے پیغمبر کے جانثار صحابہ پہ ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اتنے متحرک ہیں؟ کیوں ہم ہر بات پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی تھوڑا سا وقت ہے بس۔ رب کائنات نے عالم ارواح میں مجلسیں سجائیں، رب کائنات نے انبیاء کی ارواح کو بلایا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تمام انبیاء کو کہ آپ دنیا میں آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی جائے گی، لیکن وہ وقت آئے گا کہ آپ میں میرے یہ نبی نبوت اور رسالت لے کر کے جلوہ گر ہوں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارا دین، تمہاری شریعت ختم ہو جائے گی، تمہیں کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا پڑے گا۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی اعانت کرنی پڑے گی، ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تم فاسقوں فاجروں میں ہو جاؤ گے۔ کن کو کہا رب کائنات نے؟ قرآن کریم کی آیت ہے، انبیاء کی ارواح کو مخاطب فرمایا۔ انبیاء دنیا کائنات میں تشریف لائے، کسی کو رب کائنات نے کوئی اعجاز عطا فرمایا، کسی کو کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ رب کائنات نے سید ولد آدم کو زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر کے آخری لمحے تک جتنی زندگی عطا فرمائی، ساری کی ساری اعجاز والی تھی۔ کوئی پیارے پیغمبر کے رخساروں کا ذکر کرتا ہے، کوئی پیارے پیغمبر کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے، کوئی لیل و نہار کا ذکر کرتا ہے، کوئی شب و روز کا ذکر کرتا ہے۔ رب کائنات نے پیارے پیغمبر کو دنیا کائنات سے جب بڑی تکلیفیں آئیں، معراج کروائی، رب کائنات نے معراج کروائی اپنے پیارے پیغمبر کو، اور پھر 14 طبق پیارے پیغمبر کے قدموں کے نیچے کر دیے، قدموں کے نہیں، جوتوں کے نیچے کر دیے۔ شاید بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے ملاقات کے لیے بلایا، فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، مخاطب کر دیا، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، جوتوں کو اتار دے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تو ایک بڑی پاک صاف پاکیزہ وادی میں ہے۔
لیکن جب ہمارے پیارے پیغمبر سید ولد آدم کی باری آئی، رب کائنات نے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ لا کھڑا کیا اور جوتے اتارنے کو نہیں کہا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے جوتوں کے نیچے 14 طبق تھے۔ یہ پہنچنے والے کون تھے؟ انسان تھے، بشر تھے، سید البشر تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی مثالیں رب کائنات نے پہلی کتاب سے لے کر کے، پہلے صحیفے سے لے کر کے آخری صحیفے اور آخری کتاب تک دی۔ رب کائنات نے پیارے پیغمبر کی بھی مثالیں دیں اور پیارے پیغمبر کے صحابہ کی بھی مثالیں دیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو سبھی جتنے گروہ ہیں سبھی پیارے پیغمبر پر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی ہو، پیارے پیغمبر کو من سے مانتا ہے، ذات کو مانتا ہے، کچھ بات کو نہیں مانتے، کچھ بات کو بھی نہیں مانتے، ذات کو بھی نہیں مانتے۔ اور ہم اعلان یہ کرتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور بات کو بھی مانتے ہیں۔ جو کہتے ہیں وہ ذرا کہہ دیں، ہم پیارے پیغمبر کی ذات کو بھی اور پیارے پیغمبر کی بات کو بھی، پیچھے میرے خیال باہر سوئے ہوئے ہیں ذرا، پیارے پیغمبر کی بات کو اور یہ بات ماننے کا حق ادا کیا تو صحابہ نے کیا۔ اس لیے صحابہ کے دشمن ہیں دنیا کائنات میں لوگ۔ پیارے پیغمبر کے صحابہ، پیارے پیغمبر غار حرا سے اتر کر گھر آئے، سب سے پہلی صحابیہ بنی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنی۔ کیا کہا؟ فرمایا پیارے پیغمبر میرا تن من دن، میرا سارے کا سارا مال آپ پر قربان، آپ جہاں مرضی نچھاور کر دیجئے۔ پہلی صحابیہ، پہلے ایمان لانے والے، دوسرے پیارے پیغمبر کے جانثار دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار غار بھی ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر رب کائنات نے مجھے نبوت سے سرفراز کر دیا ہے۔ یہ نہیں پوچھا کب، کیوں، کیسے، کیا کہا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر حق کیسے ادا کیا؟ حق یوں ادا کیا کہ بیت اللہ میں سرور کائنات رب کائنات کی وحدانیت کا اعلان و پرچار کر رہے ہیں، لوگ مارنے کے لیے دوڑے اور سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے۔ مارنے والوں نے پہلے صدیق کو مارا، اٹھایا گیا، کیوں نہ مخالف ہوں، کیونکہ وہ خود مخالف ہیں، اسی لیے وہ پیارے پیغمبر کے جانثاروں کے مخالف ہیں۔ پیارے پیغمبر نے کیا خوب فرمایا ہے، فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابی کوئی گالی نہیں دینی، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی وجہ سے محبت رکھتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ یوں ہی بغض نہیں ہے، یوں ہی عداوتیں نہیں ہیں۔ چہرہ سوج گیا ہے، بے ہوشی، گھر میں پڑے ہیں، سارے کا سارا قبیلہ موجود ہے، اسی منتظر، اس لمحے کے منتظر ہیں، یہ آنکھ کب کھولے گا، آنکھ کب کھلے گی۔ آنکھ کھلی، پہلا جملہ تھا میرے نبی کی حالت کیسی ہے، میرے نبی کی حالت کیسی ہے۔ ماں نے کہا ایک لقمہ، ایک نوالہ لے لو، پانی کا گھونٹ لے لو، فرمایا میرے حلق سے پانی نہیں گرے گا جب تلک پیارے پیغمبر کا دیدار نہیں کر لیتا۔ قبیلے والوں نے کہا، ہم نے کہا تھا نا یہ ساڑھے ہتھوں گیا،
اے ساڈے جوگا نہیں، اے ہن او دے جوگا ہی ہے۔ واقعتاً جو پیارے پیغمبر کے صحابہ تھے وہ پیارے پیغمبر کے لیے ہی تھے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہی مثالیں ہیں انہی لوگوں کی رب کائنات فرماتے ہیں تورات و انجیل میں میں نے بیان فرمائی۔ پھر وہ وقت آیا، ہم امیر تحصیل مولانا بہادر علی صاحب صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ مکے کے لوگوں نے پیارے پیغمبر کو حرم میں جا کر کے نماز پڑھنے پہ تنگ کر دیا۔ رب کائنات کے پیارے حبیب نے دعا کی، یا اللہ عمرین میں سے ایک عمر عطا کر دے، یا عمر بن خطاب عطا کر دے، یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ تو رب کائنات نے عمر بن خطاب عطا کر دیا۔ کیوں انتخاب تھا؟ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ سنیے، جب ایمان لے کر کے آئے، نماز کا وقت ہوا، اسی پتہ نہیں پڑھ دیں یا کہ نہیں پڑھ دیں، جانے نصیب ہو نہ ہو، مسجد میں تو بیٹھے ہیں، یہ رب کائنات کا شکر ہے۔ نماز کا وقت ہوا، پیارے پیغمبر نے فرمایا یہیں پہ دار ارقم میں صفیں سیدھی کر لیجئے۔ فرمایا پیارے پیغمبر سوال کرتا ہوں، کیا آپ رب کائنات واقعتاً سچے رب نہیں ہیں؟ فرمایا سچے ہیں۔ آپ رب کائنات کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا سچا نبی ہوں۔ فرمایا پھر حرم میں جا کر کے نماز پڑھیں گے، یوں چھپ کے نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ یہ قدورتیں، یہ عداوتیں کچھ یوں ہی تو نہیں۔ اٹھے، بازار میں نکلے، جو مکے کے چودھری تھے ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ چھتوں پہ خود آ کر کے اس منظر کو دیکھ سکے، اتنی سکت نہیں تھی۔ اپنی عورتوں کو چھتوں پہ کھڑا کیا کہ منظر دیکھ دیکھ کے بیان کرو۔ اور وہی فاروق تھے جو اعلان کر رہے تھے، کون ہے جو آج یتیم ہونا چاہتا ہے اپنے باپ کو بازار میں نکالے؟ کون سی ایسی عورت ہے جو آج بے آسرا ہونا چاہتی ہے، اپنے سر کے تاج کو ختم کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتی ہے، اپنے آپ کو بیوہ بنانا چاہتی ہے، اپنے خامد کو آج بازار میں نکالے، عمر اس کا سرتن سے جدا کر دے گا۔ جو حرم اور مکے والے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، عمر اس کا سرتن سے جدا کر دے گا۔ کچھ یوں ہی عداوتیں نہیں ہیں، صحابہ پہ قدورتیں رکھنے والے، اپنے بغض کا اظہار کرنے والے کچھ یوں ہی اظہار نہیں کرتے، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے، سیدنا علی المرتضیٰ پھر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ کمزور ہوں، بچہ ہوں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن پیارے پیغمبر جب آپ پہ پریشانی آئے گی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ چھوٹا بچہ ہے قبیلے کا، لیکن ایمان میں جواں مردی ہے، ایمان میں حلاوت ہے، روب ہے، دبدبہ ہے۔ اور اس کے بعد پرورش پیارے پیغمبر سید کائنات کے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود فرمائی ہے۔ ابھی یہ پیارے پیغمبر کا زمانہ ہے، ایک بات کہہ کے بہت سی چیزیں ہیں یہاں پہ، لیکن ایک بات کہہ کر کے یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ عروہ ثقفی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا
کہ مکے کے چودھریوں سن لو، میں نے کیسر و کسرا کی چودراہٹوں کو دیکھا ہے، لیکن کوئی بھی ایسے جانثار نہیں دیکھے۔ یہ تو اس کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ جسم سے چھو کر کے پانی زمین پہ گرتا نہیں ہے، خون کیسے گرے گا؟ یہ تو اس کے اشاروں پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پیارے پیغمبر کے صحابہ تھے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو یہ الفاظ کہے، اور بھی صحابہ کو کہے، فدا کا ابی و امی، تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ صحابہ کو رب کائنات نے فخر عطا فرمایا ہے۔ 2 3 4 صحابہ ہیں جن کو پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے فدا کا ابی و امی، ان میں حضرت حسان بھی ہیں۔ اپنے منبر پر بٹھایا اور پھر یہ اعلان کیا کہ فدا کا ابی و امی یا حسان، اے حسان تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، کم کھڑا ہو جا، میرے منبر پر بیٹھ، میری مدح سرائی کر، اللہم ایدک بروح القدس، رب کائنات جبرائیل امین سے تیری اعانت کرے جو میری مدح سرائی کرنے جا رہا۔ پھر الفاظ بھی کچھ یوں نکلے، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یہ حضرات صحابہ ہی تھے۔ پیارے پیغمبر کا دور مکمل ہوتا ہے، بغض و عداوت اور ریشہ دوانیاں کیوں عروج پکڑ گئیں؟ کیوں انہوں نے حد نگاہ تلک پہنچی؟ وجہ کیا تھی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پیارے پیغمبر کے اس صحابی نے اعلان کیا، جو پیارے پیغمبر کے زمانے میں بکری باندھنے والی رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا وہ نہ دے گا، ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ اور پھر وہ شخص، وہ لوگ، مسیلمہ کذاب اور دیگر کھڑے ہوئے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ لوگوں نے کہا ابو بکر ان کے خلاف جنگ نہ لڑو، حالات سازگار نہیں ہیں۔ اسی کہہ دینے نا یار حالات سازگار نہیں، کوئی گل نہیں، کنجی رہن دیو خیر آ، اسی اکثر کہہ دینے ہیں۔ حالات، پیارے صدیق نے فرمایا جنگلی درندے ابو بکر کے پاؤں کو نوچیں، میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ پیارے پیغمبر کی نبوت و رسالت پہ کوئی حرف آئے، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سبھی کو کہہ دیا کہ جنگ موتا میں جا کر کے جہاد کرو۔ کن کے خلاف؟ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا گیا۔ اور پھر وہ وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ہم مولانا حافظ عبد الباسط شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین و حضرات، حالات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ہیں، اور پھر 10 لاکھ مربع میل کا یہ شخص حکمران ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو 2 لخت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ فلسطین تھا۔ جب اس کو اس شرط پہ آزاد کرنے کی نوبت آئی کہ امیر المومنین خود آئیں، تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ تو عالم یہ تھا، پھٹے ہوئے کپڑے،
پیوند لگا لباس، اور ایک گھوڑا ہے، ایک غلام ہے، کبھی خود سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے۔ اور آتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست گھوڑا پیش کیا اور بہترین پوشاک پیش کی اور کہا آپ ان کے بڑوں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بہترین نسل کا گھوڑا ہونا چاہیے، بہترین پوشاک ہونی چاہیے۔ فرمایا لے جاؤ ان کو، ہم نے ان کے ساتھ فتوحات نہیں کی، رب کائنات نے ان لباسوں میں ہمیں عزت نہیں دی، پیارے پیغمبر کی محبت میں ہمیں یہ نصرت عطا کی ہے۔ اور ہم نے آج بھی ان لوگوں کو دیکھا ہے، سرے بازار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، اور تان کی وجہ کیا ہے، بغض و عداوت کی وجہ کیا ہے؟ شاید مثال لیں ان کے گھر سے لیں تو یہ اپنے گھر سے بھی جھوٹے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انتشار کا دور ہے، 2 جنگیں لڑی گئیں، اس میں کہا جاتا ہے جھوٹوں کی باتیں ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے بزرگوں کی مجلس میں ہوں، الفاظ کو بھی کچھ سنبھال کے بول رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ 2 جنگیں، جنگ جمل لڑی گئی، جنگ صفین لڑی گئی، ایک سمت میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں اور ایک سمت میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ دوسری جنگ صفین ہے، اس میں ایک سمت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسری سمت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قربان جاؤں، شاید حالات اتنی وضاحت نہ کرتے جو میں کہتا ہوں کہ بونگوں نے خود کر دی ہے، جاہل ہیں، علم سے نا آشنا ہیں، ہر کہی سنی کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور شاید ہم بھی ایسی عادتوں کے، ایسی باتوں کے پیکر ہو چکے ہیں کہ جو ہمیں جو سنا دے اسی کہنے ہاں سچا ہے، ہم جا کے پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ نہیں۔ آج کل ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ من ذالک سوشل میڈیا بن چکا ہے۔ ہم نے سبھی کچھ لینا بھی وہیں سے ہے، سیکھنا بھی وہیں سے ہے۔ کامیابی تب تھی جب ہم بزرگوں کے پاؤں میں بیٹھ کر کے ادب سے علم سیکھا کرتے تھے، آج ہم تبرہ کرنے کے لیے سب سے آگے ہیں، سب سے آگے ہیں، اسی لیے ہم سب سے بڑے جاہل ہیں۔ جنگ جمل ہوئی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ایک مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے، دوسری سمت میں ایک ہی تھا کہ مہلت دے دی جائے۔ لڑائی کس نے کروائی؟ نہ ان کی سمت میں سے نہ ان کی سمت سے، جو حالات تھے فتنہ پرور تھے جو آج بھی موجود ہیں، انہی فتنہ پروروں نے اس وقت لڑائی کروائی، لیکن پھر سلو ہو گئی، پھر واپس چلے گئے، دوسری جنگ ہوئی، اس جنگ میں بارہا صلح ہوئی، لڑائی کروانے والے یہی فتنہ پرور تھے، لیکن قربان جاؤں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال ذہانت و فطانت پہ رب کائنات نے کمال بزرگی عطا فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے ان کے ہم نواز صحابہ تھے، ان پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شاہ غسان نے لیٹر بھیجا
یہ محبت ہے آپس کی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں جنگوں میں بھی ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں، اور ان کا جو پیغام ہے قیامت تلک لوگوں آنے والے لوگوں کے لیے ایک ہی ہے. اپنوں کے لیے سخت ہیں، اپنوں کے لیے سخت نرم ہیں، اور بیگانوں کے لیے سخت ہیں. بیگانے کون ہیں؟ جو پیارے پیغمبر کی بات نہیں مانتے، جو پیارے پیغمبر کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جنگ میں دو پارٹ تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شاہ غسان کا لیٹر آیا اور کہا کہ آؤ ہم تمہاری اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تم علی کے خلاف جنگ لڑو، ہم امیر المومنین تمہیں بناتے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے، لکھ لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی میں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدے تلک اب کبھی بھی امیر المومنین نہیں لکھوایا، کبھی بھی نہیں لکھوایا. ان کی تاریخ بھی نہیں بتلا سکتی، ان کی تاریخ جو جھوٹ سے اکثر و بیشتر بھری پڑی ہے وہ بھی نہیں بتلا سکتی، وہ بھی ثابت نہیں کر سکتی. امیر المومنین وہ مانتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے تھے. جو جملے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے، اس شاہ غسان کے کاتب کو بلایا اور کہا کہ اپنے کاتب کو بٹھا کر کے کہ لکھو، اے رومی کتے، اے غسان کے کتے، اگر کسی نے علی کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھا تو علی کا ادنا سا سپاہی بن کے سب سے آگے اگر لڑتا نظر آئے گا تو معاویہ نظر آئے گا. اور دوسری سمت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بارہا اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. جنگ کے دنوں میں اگر آپ نہج البلاغہ کو پڑھ لیں وہ بری پڑی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو القابات دیتے ہوئے، محبت برے القابات دیتے ہوئے. لیکن دوستو یہ جنگ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر المومنین کے درمیان میں کوئی ہار جیت کی نہیں تھی. یہ جنگ تھی پیارے پیغمبر کے، جو پیارے پیغمبر کی بیٹی کے خاوند ان کے قصاص کی تھی. اور پھر اس موقع پر، اس مقام پر جو فیصلہ ہوا، شاید سبھی کتابیں اس بات کا اعادہ کرتی ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، اسی رات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ ہوا. تینوں پر ایک رات فجر کی نماز میں اکٹھا. وہ کہتے تھے یہ تینوں ہی سدھرنے والے نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہیں. کیوں؟ کہ ہماری ریشہ دوانیوں کا شکار نہیں ہو رہے. یہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی بغض کا اظہار نہیں کرتے. پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 مرتبہ زہر دیا گیا. وہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یہ میرا وہ نواسہ ہے کہ جو مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا. کن کے درمیان؟ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان. کس کا فرمان تھا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. دوستو یہی 2 باتیں ہیں بس، اسی کی بنیاد پہ صرف لڑایا جاتا ہے. ہمارے اندر اختلافات اور ریشہ دوانیوں کو ہوا دی جاتی ہے. خدا را پیارے پیغمبر کا فرمان سنیے. پیارے پیغمبر نے فرمایا خیر القرون کرنی. دنیا کائنات کے باسیوں سن لو، میرے زمانے کے مسلمان دنیا کائنات کے سارے مسلمانوں سے بہتر. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور ایک حدیث مبارکہ میں 3 مرتبہ بھی فرمایا ثم الذین یلونہم، جو ان سے ملاقات کرتے ہیں، صحابی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، یہ سلسلہ در سلسلہ بہترین لوگ ہیں. ہماری اوقات ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. وہ دین کے محافظ تھے. کون تھے؟
وہ دین کے محافظ تھے۔ آج ہمارے اندر ریشہ دوانیاں اسی لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ دین، ان کا لایا ہوا دین، پیارے پیغمبر کا لایا ہوا دین انہوں نے ہم تلک پہنچایا۔ پیارے پیغمبر کے صحابہ کے خلاف نفرتیں، پیارے پیغمبر کے خلاف کہیں تھیٹر میں اور کہیں مجسمے بنا کر کے، کہیں خاکے بنا کر کے، کہیں سوشل میڈیا پہ، کہیں الیکٹرونک میڈیا پہ، کہیں کسی ملک کا وزیر اعظم اٹھتا ہے، کہیں صدر اٹھتا ہے، کن کی پشت پناہی کے لیے؟ پیارے پیغمبر کے دشمنوں کی پشت پناہی کے لیے۔ اور ہم شاید ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم قرآن کریم ترجمے سے کیا پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہم پیارے پیغمبر کے فرمودات کو نہیں پڑھتے، ہم پیارے پیغمبر کے دین کو نہیں پڑھتے، ہماری مجلسوں میں پیارے پیغمبر کے صحاب کے خلاف نفرتیں بکی جائیں، ہم سنتے ہیں۔ اپنے کانوں کی چاشنی یا وقت گزاری کے لیے خدا را باز آ جائیے۔ اپنی مجلسوں کو پیارے پیغمبر نے کیا خوب فرمایا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہے، الرجل علی دینی خلیلی ہے خلیلی ہی فلینظر من یخالل۔ اپنی مجلسوں کا محاسبہ کیجئے، ہم کن لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دینداروں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، شیوخ کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور درس و حدیث کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں رب کائنات کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر فرصت نہیں بیٹھتے تو رب کائنات سے توبہ استغفار کیجئے اور اپنی مجلسوں کو درست کیجئے۔ رب کائنات ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان صحابہ کا سا ایمان بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ، موت آئے ایمان پہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بہترین فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین۔ لا نبی بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن نصر الا من عند اللہ۔ حضرات، ساڈی خوش قسمتی نوجوانوں دے اس ترتیب دیتے ہوئے پروگرام دے اندر، جس پروگرام نو صرف یا اللہ مدد دے عنوان دے نال عنوان کیتا گیا، میری جماعت دے سرخیل حضرت مولانا حافظ عبدالباسط صاحب شیخوپوری حافظ اللہ، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف لے کے آئے۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل سمندری، اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل سمندری طرفوں انہوں نے خوش آمدید بھی آکھنے اور انہوں دا دل دیاں اتھاہ گہرائیاں چوں شکریہ بھی ادا کرنے ہیں کہ تشریف لے آ کے نوجوانوں دی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اہل حدیث دا سٹیج بڑا ذمہ دار سٹیج ہے۔ رب کائنات دی رحمت نال اہل حدیث دے سٹیج تو اللہ دے قرآن دی بات یا اللہ دے سنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی بات ہوندی۔ حالات ملک دے بڑے گمبھیر نے، انہاں حالات دے اندر سانو تمام پاکستانی قوم نو ایک صف دے اندر کھڑا ہونا چاہیے، کندھے نال کندھا ملا کے کچھ اندرونی سازشاں، کچھ بیرونی سازشاں، بعض دشمن سانو مذہبی حوالے دے نال لڑا کے خوش نے، بعض قوتاں سانو لسانی طور تے لڑا کے راضی نے، بعض قوتاں علاقائی حوالے دے نال سانو لڑا رہی ہیں، بعض قوتاں سیاسی طور تے سانو لڑا رہی ہیں۔ تے الحمدللہ سارے ساتھی تسی ملک دے حالات میڈیا دے ذریعے سنتے بھی پے تے تسی ماشاءاللہ محسوس بھی کرتے پے۔ سانو اس ٹائم دے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے
परचम दे थले सब नूं कट्ठियां खड़े होना चाहिए। अल्लाह दे सोने महबूब तो लम्हा भर कोई बंदा पासे हट जाए, अल्लाह दे हाँ उस बंदे दे मच्छर दे पर जिन्नी कदर नहीं। बल्कि मेरे अल्लाह ने अपने महबूब की तशरीफ आवरी तो पहले जितना मुआशरा, जितने दाना लोग ने, जितने सियाने लोग ने, अल्लाह दे सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी तो पहले कुरान उन्होंने जलाले मुबीन के अंदर शुमार करता। सोने महबूब के आने नाल जलाले मुबीन दे बदल छट गए, अंधेरे छट गए, रोशनियां हो गई। तफसील में नहीं जाना, मेरे बरखुरदार भी ने, भतीजे भी ने साडे। अल्लाह हाफिज अब्दुल्ला शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह नूं जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए। साडे जमाती हवाले नाल भी, जमात के तनजीमी हवाले नाल भी साडे सुरखेल सन। उन्होंने सानू वफा दियां राहां ते चलण दा सलीका ते तरीका दस्या। हुण इन्हां नूं बिठा के ते अपनी तकरीर ते बाबे ने अपनी कंपनी के इश्तिहार चलाई जाए तो मुनासिब नहीं। दिल तो कहता जीब तो खारिश तो हो जाती है मेरे भी, लेकिन मजबूरी है, मेहमानों का एहतराम। फिर मेरी ये गुजारिश है, फिरका वरीयत मुल्क वास्ते जहर कातल। फिरका वरीयत तो बच के तो फिरका वरीयत तो बचन का सिर्फ एको ही रास्ता अल्लाह का कुरान, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिहदी दावत अज मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान दे रही, जिहदी दावत जमात के तमाम मुबल्लिगीन, जमात के तमाम खुतबा जिसकी दावत दे रहे हैं। मेरी अल्लाह के दुआ, या अल्लाह तौहीद व सुन्नत इस मरकज़ नूं क़यामत दीयां दीवारां तक आबाद व शाद फरमा। अल्लाह मेरे मुल्क के अंदर इस्लाम का बोलबाला फरमा। अल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम नूं इत्तेफाक और इत्तेहाद की लड़ी के अंदर अल्लाह परो दे, इंज परो दे कि चूना गच दीवार नज़र आउण। अल्लाह तेरियां रहमतां नाल, तेरी तौफीक नाल काम हो सकदा। अल्लाह के दुआ, अल्लाह तुहानू ते मैनू कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरे उलमा की हिफाजत फरमाए। रात दिन का सफ़र, तकलीफ़ां, अनिंदरा किते साडा ने एक रात तुसीं कढो ना तो दूए रात उन्होंने डांगा नाल भी उठाइए तो तुसीं उठना नहीं। वो मैं राती 3 बजे आके सुत्ता जी, तो इत्थे माशाअल्लाह रोज़ का ही काम है। अल्लाह इन्हां दी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने जो कोशिशां ने इस हवाले अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।